اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انشاءاللہ 9th پارے کی ہم سمری آج سنیں گے۔ قال الملأ پارے کا نام ہے۔ سورہ اعراف اس میں اینڈ ہو رہا جو مکی سورہ ہے، اور سورہ انفال شروع ہو رہا جو مدنی سورہ ہے۔ مکی اور مدنی سورہ کا ڈیفرنس اور اس کا بیک گراؤنڈ میں اس سے پہلے بتایا تھا۔ ٹوٹل اس میں 18 رکوع ہے۔ 9th پارے سے یہ 3 ٹاپکس ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا ہے جادوگروں کی دعا، کون جادوگر تھے، کیا دعا کرے تھے، کیسا وہ دعا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ دوسری ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ ایک انسان کی مثال دے کے بولے کہ ایسے قسم کے انسان کتے کی طرح ہوتے تو وہ کون سی قسم کے انسان ہے۔ اور تیسرا جنگ بدر جو اسلام کے سب سے پہلی جنگ تھی۔ یہ 3 ٹاپکس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ قرآن میں سب سے زیادہ کسی کی اگر اسٹوری ہم کو ملتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری ہے۔ 9th پارے میں موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کا ایک پارٹ اللہ تعالیٰ بیان کرے جو شروع ہو رہا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اپنی دعوت رکھے تو انہیں بولا کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا پھینکے، وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ تو انہیں ہنس کے بولا یہ تو جادو دکھ رہا، اور میرے پاس بڑے بڑے پروفیشنلز ہے، میجیشینز ہے، جادوگر ہے، میں ان کو بلاؤں گا، بلکہ اعلان کر دیا اور پورے جادوگر جمع ہو گئے، پبلک بھی جمع ہو گئے اب دیکھنے کے لیے کہ کون سچے راستے پہ ہے، یہ مقابلے میں کون جیتتے۔ جادوگر پوچھے اے موسیٰ پہلے تم شروع کریں گے یا ہم کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے تم لوگ شروع کرو۔ جادوگر چھوٹے چھوٹے رسیاں ڈالے، وہ سب کو سانپ کی طرح دکھ رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر گئے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے اور بولے اے موسیٰ ڈرو مت، وہ عصا جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو ڈنڈا ہے، وہ پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ڈنڈا پھینکے، وہ بڑا اژدہا بنا اور پورے چھوٹے چھوٹے رسیوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد میں جادوگر جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے ان کو معلوم تھا کہ ان کی فیلڈ کہاں پر ختم ہوتی، ان کی فیلڈ کی لیمٹ کیا ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے بھائی یہ تو سالوں سے ہم جادو کر رہے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے کوئی اونچی چیز ہے۔ واقعے میں موسیٰ اللہ کے رسول ہے۔ وہ سجدے میں گرے اور بولے ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے۔ فرعون یہ بات سننے کے بعد میں بولا پہلے سے تم لوگوں کی پلاننگ تھی، موسیٰ سے تم لوگ ملے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھو فرعون کیسا چینج ہو گیا۔ جب ایک انسان انٹلیکچولی ہارڈ جاتا اور اچانک اس کو ایک دھکا لگتا تو انہیں ظلم پہ اتر جاتا۔ فوری فرعون بولا ٹھیک ہے اب تم لوگ اس کا انجام سن لو، تم لوگوں کے مخالف سمت سے یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، اگر رائٹ پیر کاٹا تو لیفٹ ہینڈ کاٹ دوں گا اور سولی پہ چڑھا دوں گا، دنیا کو معلوم ہونا کہ فرعون سے بغاوت کرنے کا کیا انجام ہوتا۔ ایک بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ظالم ہیں جو لوگوں پہ ظلم کرتے ان کا ایک ویکنس ہوتا ہے، وہ ہے کہ انٹلیکچولی یہ لوگ کمزور ہوتے۔ جب آپ ذہنی طور پہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ظلم کرتے، لوگوں پہ ہاتھ اٹھاتے۔ یہی کام ہوتا ظالموں کی، ایک ٹریٹ ہوتی ہے، ایک ان کی کوالٹی ہوتی ہے جو فرعون کے اندر تھی۔ جب انہیں دیکھ لیا کہ میں مقابلہ نہیں کروا سک رہا ہوں اور یہ میجیشنز جو ہے سچائی جان کے ایمان لا لیے، تو فوری اب ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں اصل جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے میجیشنز کی دعا۔ وہ لوگ جو دعا کرے وہ یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین۔ اے ہمارے رب ہم کو بہت سارا صبر دے، ہم پہ صبر انڈیل دے، اور ہم کو اس حالت میں موت آئے کہ ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے مرے۔ یہاں پر 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ہے صبر کی، یہ لوگ دعا کر رہے ہیں۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذہنوں میں صبر کا صرف ایک ڈیفینیشن ہے، وہ ہے کوئی مار رہے ہیں تو برداشت کر لینا، خاموش بیٹھ جانا، ارے صبر رکھو بھائی کچھ بھی نکو بولو۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے، لیکن اصل جو ڈیفینیشن ہے وہ چھپ گیا۔ وہ ہے کسی بات پہ مضبوطی سے جم جانا۔ آپ کسی بات کا کلیم کریں، کسی بات کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، چاہے کتنے بھی مشکلات آؤ، پریشانیاں آؤ، آپ وہ بات پہ جمے ہوئے رہنا، اس کو بولتے صبر، اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما دینا۔ فار ایگزامپل آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور سامنے آپ کی منزل ہے، لیکن اسی طرف سے آپ تیز ہوا آ رہی ہے اور آپ کو پیچھے کی طرف ڈھکیل رہی، آپ وہ ہوا کے مقابلے میں اپنے قدموں کو مضبوطی سے جماتے ہوئے پیچھے نہ ہٹ رہے ہیں لیکن منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ صبر والے ہیں۔ دوسری بات یہ دعا میں غور کرنے کی ہے وتوفنا، اے اللہ ہم کو موت دے۔ ایک بات آپ غور کرو، کوئی اگر آپ کو چاقو لے کے پیچھے سے جو ہے مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں، آپ اس وقت کیا دعا کرتے؟ اے اللہ میرے کو بچا لے، کیونکہ انسان مارنے کے لیے آ رہا۔ اب فرعون بولا میں تم لوگوں کو مار دیتا ہوں، تو یہ جادوگر یہ دعا کرنا تھا اللہ ہم کو بچا لے، لیکن یہ لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ ہم کو مار دے۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ موت ریالٹی ہے۔ ایک مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مرنے سے ڈر نہیں ہوتا اس کو، لیکن اس بات سے ڈر ہوتا
کہ میری موت اللہ کی نافرمانی کی حالت میں نہیں آنا، اے اللہ کہیں ہم ڈر کے فرعون کی جال میں پھنس کے یا فرعون کے خوف میں آ کے کہیں ہم ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اے اللہ ہم کو موت تو دے دے لیکن اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ یہ دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو یہ دعا سے ہم کو سیکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں الگ الگ مثالوں کے ذریعے سے، ایگزامپلس کے ذریعے سے بات سمجھاتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کا بہت انٹرسٹنگ پارٹ ہے، کبھی بارش کی ایگزامپل، کبھی مکڑی کی ایگزامپل۔ 9 پارے میں اللہ تعالیٰ ایک کتے کی ایگزامپل دیے، ایسے انسان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرے تھے، لیکن وہ انسان وہ علم پہ عمل نہیں کرا اور شیطان اس کا ساتھی بن گیا اور اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے پڑھتے پڑھتے اپنے مقام کو وہ نیچے گرا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے اس کے مقام کو بلند کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسے انسان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو ہمیشہ زبان لٹکا کے رکھتا، اس کی بھوک کبھی مٹتی نہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ تلاش میں پھرتے رہتا، اس کو مارو تو بھی زبان لٹکا کے رکھتا، اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان اس کی لٹکتے رہتی۔ یہاں پر دو باتیں غور کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ یہاں پر کتے کی کوئی خرابی بیان نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اس کا نیچر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے اور کتے کے نیچر میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر تم علم رکھنے کے بعد بھی اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں تو تمہارے میں اور وہ کتے میں فرق کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پر کامن انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ایسے انسان کی بات ہو رہی جس کو نالج دی ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی عمل نہیں کر رہا، اس کو اللہ تعالیٰ کتے سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کتے کا ایک اچھا نیچر بھی ہے، وہ ہے وفاداری۔ کتے کو جو ہے سیکورٹی کے لیے استعمال کرتے، اور قرآن میں ایک جگہ پہ آیا کہ کتا جو شکار کر کے لاتا، ٹرینڈ کتا، وہ شکار حلال بھی ہوتا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا خراب سائڈ بیان کر رہے کہ کبھی اس کی بھوک مٹتی نہیں، زبان ہمیشہ لٹکتے رہتی۔ تو ویسی وہ ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ٹرینڈ بنا سکتے تھے، ہمارے علم کے تھرو اونچا مقام حاصل کر سکتے تھے، لیکن تم اپنی خواہشوں کے پیچھے، اپنی دنیا کے پیچھے پڑھ کے کتے کی طرح بن جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسا انسان بننے سے بچائے۔ جنگ بدر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایک مینٹالٹی کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں ہوئی۔ 313 اس میں مسلمان تھے اور کافر 1000 تھے، اور ڈیٹیلز اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو سیرت کی کتابوں سے پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ دو باتوں کا ذکر کرے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائے اللہ تعالیٰ کہ کیسا کامیابی آتی اللہ کی طرف سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ 2-3 چیزوں کا ذکر کرے کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کو بھیج کے مدد کرے، مسلمانوں پہ بارش نازل کرے، دلی سکون ان کو دیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی پھینک رہے تھے کافروں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کو پھینک رہے تھے، بولے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کریڈٹ لیے، یعنی اللہ اس کو ڈائریکشن دے رہے تھے کیسا اٹیک کر رہے تھے۔ یہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کامیابی جو ملتی دنیا کے کسی بھی کام میں، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، وہ کامیابی، وہ سکسیس اللہ کی طرف سے آتی۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے ایز اے مسلم۔ اس وقت صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ایمان تھا، اسی لیے تو وہ جنگ کے میدان تک آئے تھے۔ جو ایفرٹس وہ لوگ لگائے تھے وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے لگائے تھے، نہ ہتھیار تھے ان کے پاس، نہ سواریاں تھے، کئی صحابہ تو لکڑیوں کے ساتھ آ گئے تھے، پیدل آ گئے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا میں اگر تم جیتنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے ہو یا دنیا کے کسی بھی چھوٹے کام میں ہو، کوئی بھی کام تم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو سنسیئر ایفرٹس کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود آتی۔ 3 لیسنز ہم کو 9 پارے سے ملتے۔ سب سے پہلا ہے ظلم کا جو مقابلہ ہے وہ صبر سے ہم کر سکتے، اور صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب ہے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہنا چاہے کتنے بھی مشکلات آ جاؤ، ظالموں کے ڈر سے کمپرومائز نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، وہ ہے صبر۔ دوسرا لیسن ہم کو ملتا کہ علم کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ عمل نہیں رہا تو ہم کس کے جیسے ہو جاتے، وہ اللہ تعالیٰ اگزامپل دے کے بتا دیے، اور اگر علم کے ساتھ عمل بھی رہا اسی وقت ہم بلندی تک پہنچ سکتے۔ علم تو ہمارے پاس آ گیا، قرآن کی روشنی میں، قرآن کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف ہمارے سامنے ہے، یہ علم ہے، لیکن اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرے تو ہمارا مقام نیچے گر جاتا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے واقعے سے ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ کامیابی، سکسیس، وکٹری دنیا کے کسی بھی کام میں وہ اللہ کی طرف سے ملتی۔ ہمارا جو کام ہے وہ ہے سنسیئر ایفرٹس لگانا، کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے
کہ اگر کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے، کمنٹ کر سکتے، اور اگر میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو آپ کرٹیسائز کر سکتے، میں کچھ اچھا بول سکتا ہوں تو آپ سجیشن بھی دے سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔